یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جناب علامہ ابو اللیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ ساتویں آسمان پر اللہ کے ایسے فرشتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جب سے پیدا کیا ہے وہ برابر ہمیشہ سجدے میں رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انتہائی خوف زدہ ہیں۔ قیامت کے دن جب وہ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری کما حق عبادت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ فرشتے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جس چیز کا انہیں حکم دیا گیا ہے وہی کرتے ہیں، اور ایک لمحہ بھی خود کو رب تعالیٰ کی نافرمانی میں نہیں گزارتے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مومن خوف خدا سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ چنانچہ میں بتاؤں کہ اللہ سے ڈرنا کس طرح ہے، دل میں اللہ کا خوف کس طرح سے پیدا کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا کس طرح سے چاہیے۔ ہم جو کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہے، ایسے صرف کہنے سے کام نہیں چلے گا، حقیقت میں جس طرح سے خوف خدا ہونا چاہیے ہمیں اس طریقے سے اگر ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو پھر بات بنے گی۔ ایک نوجوان جو ہے ایک خوبصورت عورت کی محبت میں مبتلا ہو گیا، وہ عورت کسی قافلے کے ساتھ ساتھ باہر کے سفر پر روانہ ہو گئی۔ جوان کو جب معلوم ہوا تو وہ بھی قافلے کے ساتھ چل پڑا۔ جب قافلہ جنگل میں پہنچا تو رات ہو گئی، رات کو انہوں نے وہیں پڑاؤ کیا۔ جب سب لوگ سو گئے تو وہ نوجوان چپکے سے اس عورت کے پاس پہنچا اور کہنے لگا میں تجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، میں تیرا عاشق ہوں اور اسی لیے میں قافلے کے ساتھ آ رہا ہوں۔ عورت بولی جا کر دیکھو کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے۔ جوان نے بڑی مسرت سے کہا، سارے قافلے کا پہلے چکر لگایا، واپس آ کر کہنے لگا سب لوگ سو رہے ہیں، سب غافل ہیں، کسی کو ہوش نہیں، تھکے پڑے سب سوئے ہوئے ہیں۔ عورت نے پوچھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو عورت عابدہ زاہدہ تھی، کہا رب کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، تو کیا سوچتا ہے، کیا وہ رب بھی سو رہا ہے؟ جوان بولا اللہ تعالیٰ نہ کبھی سوتا ہے اور نہ اسے کبھی اونگ آتی ہے۔ تب عورت بولی لوگ تو سو گئے تو کیا ہوا، اللہ تو جگ رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے، ہم پر فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اس کا خوف دل میں پیدا کریں۔ جوان نے جو ہی یہ بات سنی خوف خدا سے کانپ گیا اور برے ارادے سے توبہ کر لیا۔ اس کے بعد جب واپس گھر چلا گیا، کہتے ہیں کہ جب وہ جوان مرا اس کی موت آئی تو لوگوں نے اسے خواب میں دیکھا، پوچھا بتا جوان تجھ پر کیا گزری؟ جوان نے کہا کہ میں بہت گنہگار تو تھا، میں سیاہ کار تھا، مگر میں نے ایک بار ایک برے کام کی وجہ سے میرے دل میں رب کا خوف پیدا ہوا، میں اس کام سے رک گیا کیونکہ دل میں خوف الہی پیدا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی ایک نیکی کے بدلے رب نے میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ وہ اللہ غفور الرحیم ہے، ہم بھی اگر اپنے دل سے سچی توبہ کریں، ہم نے جو گناہ کیا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمانے والا ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، بندوں پر مہربان رب ہے۔ ہم اگر گناہوں سے توبہ تو کریں، ہم رب کے حضور اپنے آپ کو جھکائیں، اپنے دل کو جھکائیں، دل میں رب کا خوف پیدا کریں، اس کے سامنے جھکے گریہ زاری کریں، روئیں گڑ گڑائیں، یقین کامل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اسی طرح سے مجمع اللطائف ایک کتاب ہے جس میں یہ ایک واقعہ مذکور ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک کثیر العیال عابد تھا، بہت ساری اس کی اولادیں تھیں، عابد تھا، پرہیزگار تھا، اسے غریبی نے غربت نے گھیر لیا، بڑا پریشان ہوا، بچے بھوکی اس کے رو رہے تھے بلک بلک کر۔
تو اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اے میری شریکہ حیات، بچے پریشان ہیں، بچے رو رہے ہیں، جاؤ کہیں سے کچھ مانگ کر لاؤ۔ عورت نے ایک تاجر کے یہاں جا کر کھانے کا سوال کیا۔ جب وہ تاجر دیکھتا ہے حسین و جمیل عورت ہے، اس نے کہا اگر تم میری خواہشوں کو پوری کر دو، اگر تم میری بات کو مان لو تو میں تجھے بہت ساری دولت دوں گا۔ عورت جو کہ ایک عابد کی بیوی تھی، پرہیزگار تھی، وہ واپس چلی آئی۔ جب اپنی ماں کو بچوں نے بھوکا خالی ہاتھ آتا ہوا دیکھا تو بچے اور بلکنے لگے، بچے رونے لگے، پریشان ہو گئے۔ دوبارہ جب اس کی ماں، ان بچوں کی ماں جب دوبارہ اس تاجر کے پاس پہنچی، بچوں کی بھوک، ان کا بلکنا، ان کا تڑپنا ماں سے دیکھا نہیں گیا۔ ممتا جوش میں آئی، دوبارہ تاجر کے پاس گئی، وہی سوال کیا۔ تاجر نے کہا اگر تم میری خواہشوں کو پورا کر دو تو تم جو چاہو میں تمہیں وہ دوں گا۔ اس شخص نے کہا، بچوں کا خیال کیا، عورت رضامند ہو گئی۔ عورت اس کی بات مان گئی۔ جب دونوں تنہائی میں گئے تو عورت کے اندر کپ کپی پیدا ہوئی، اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوا، وہ لرز گئی، کانپنے لگی۔ تو اس تاجر نے کہا تمہارے دل میں کس چیز کا خوف ہے؟ یہاں تمہیں کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں آتا، ہم تنہائی میں ہیں۔ عورت نے کہا کوئی نہیں دیکھتا تو کوئی نہ دیکھے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس رب کا جس نے ہمیں اور تمہیں پیدا کیا ہے، میرے دل میں اس کا خوف ہے۔ بھلا میں ایسے گھناؤنے کام کو اپنی خواہش کے لیے میں کیسے کر سکتی ہوں؟ اپنے نفس کو میں کیسے اس پر آمادہ کر سکتی ہوں جس نے ہمیں اور تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا؟ آج میں اس کے خوف سے اتنی میں خوفزدہ ہوں، رب کے خوف سے، کہ میں اگر میرے بچے مر جائیں تو مر جانے دو، بھوکا مر جانے دو، مگر میں ایسا کام نہیں کروں گی۔ جو ہی وہ تاجر اس عورت کی بات کو سنتا ہے، وہ بھی کہا تم صحیح کہتی ہو، تم سچی ہو۔ جب تم غریبی کے عالم میں، تنگ دستی کے عالم میں جس رب کا اتنا خوف رکھتی ہو تو مجھے بھی چاہیے کہ میں بھی اس رب کا خوف اپنے دل میں رکھوں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں، اس شخص نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ وہ آدمی اس عورت کو بہت سارے مال و منال دے کر عزت کے ساتھ رخصت کر دیا۔ تو اس وقت کے پیغمبر وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ اے موسیٰ فلاں بن فلاں کے پاس جاؤ اور اسے میرا سلام کہہ دو اور کہنا کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حسب حکم الہی اس تاجر کے پاس آئے اور پوچھا کیا تم نے کوئی عظیم نیکی انجام دی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے؟ تو وہ تاجر سارا قصہ، سارا واقعہ سنا دیا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے کسی بندے پر وہ دو خوف اور دو امن جمع نہیں کرتا، یعنی جو شخص دنیا میں میرے عذاب سے ڈرتا ہے میں اسے آخرت میں بے خوف کر دوں گا، لیکن جو دنیا میں میرے عذاب سے بے خوف رہتا ہے میں اسے آخرت میں خوف زدہ رکھوں گا، اس پر عذاب نازل کروں گا۔ چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے فلا تخشوا الناس واخشونی، تم لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو۔ آج ہمارے دل میں سب کا خوف ہوتا ہے مگر اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ ہم باپ سے ڈرتے ہیں میں فلاں کام کروں گا، باپ ناراض ہوگا، ماں ناراض ہوگی، بیوی ناراض ہوگی۔ ہم ان کی ڈر سے کچھ ایسے کام ہیں جو نہیں کرتے، مگر جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے ہم اسے نہیں ڈرتے، کہ اللہ فرما رہا ہے تم لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو۔ اور فرماتا ہے رب فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن مجید کی کوئی آیت سنتے تو خوف سے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ایک دن کا ہاتھ میں لے کر کہا کہ کاش میں ایک دن کا ہوتا، کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا، کاش مجھے میری ماں نے جنا نہ ہوتا۔ اور خوف خدا سے آپ اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کے چہرے پر آنسو کے بہنے کی وجہ سے تو سیاہ نشان پڑ گئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یلج النار من بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الفرا، یعنی جو شخص خوف خدا سے روتا ہے وہ جہنم میں ہرگز داخل نہ ہوگا، جہنم میں وہ ہرگز
داخل نہ ہوگا، اسی طرح جیسے کہ دودھ دوبارہ اپنے تھنوں میں نہیں جاتا۔ فائق الاخبار میں ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، جب اس کے اعمال تولے جائیں گے تو برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، چنانچہ اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم ملے گا۔ اس وقت اس کی پلکوں کا ایک بال اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے بار الہ، اے رب ذوالجلال، تیرے رسول نے فرمایا تھا جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے، اور میں تیرے خوف سے رویا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا اور اس شخص کو ایک اشک بار بال کے بدلے جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ اس وقت جبرائیل امین علیہ السلام پکاریں گے کہ فلاں بن فلاں ایک بال کے بدلے نجات پا گیا۔ ذرا سوچو، اگر ہم خوف خدا سے ایک بار بھی روتے ہیں تو اس کا اللہ اتنا بڑا اجر دیتا ہے کہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر دیتا ہے۔ ایک کتاب ہدایت الہدایہ میں ہے کہ قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا تو اس سے ہیبت ناک آوازیں نکلیں گی جس کی وجہ سے لوگ گزرنے سے گھبرائیں گے۔ فرمان الہی ہے وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، یعنی جب لوگ جہنم کے قریب آئیں گے، جب لوگ جہنم کے قریب آئیں گے تو اس سے سخت گرمی اور خوفناک آوازیں سنیں گے جو 500 سال کی دوری سے بھی سنائی دیتی ہوگی۔ جب ہر نبی نفسی نفسی اور حضور امتی امتی کہہ رہے ہوں گے، اس وقت جہنم سے ایک نہایت ہی بلند آگ باہر نکلے گی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی طرف بڑھے گی۔ آپ کی امت اس کی مدافعت میں کہے گی اے آگ، تجھے نمازیوں کا صدقہ، تجھے نمازیوں کا واسطہ، تجھے صدقہ دینے والوں کا واسطہ، روزہ داروں اور خوف خدا رکھنے والوں کا واسطہ، واپس چلی جا۔ مگر وہ آگ برابر بھڑکتی امتیوں کی طرف بڑھتی چلی جائے گی۔ تب جبرائیل علیہ السلام یہ کہتے ہوئے کہ جہنم کی آگ امت محمدیہ پر آ رہی ہے، امت محمدیہ کی طرف بڑھ رہی ہے، آپ کی خدمت میں پانی کا ایک پیالہ پیش کریں گے۔ حضرت جبرائیل سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پانی کا پیالہ پیش کریں گے اور عرض کریں گے اے اللہ کے نبی، اس سے آگ پر آپ چھینٹے ماریے، آپ آگ پر چھینٹے ماریں گے تو وہ آگ فوراً بجھ جائے گی۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبرائیل سے اس پانی کے متعلق پوچھیں گے۔ جبرائیل کہیں گے حضور، یہ خوف خدا سے رونے والے آپ کے گنہگار امتیوں کے آنسو ہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ یہ پانی آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ اسے جہنم کی آگ کو بجھا دیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے خوف خدا سے رونے والے آنسو جو تعالیٰ کی بارگاہ میں محفوظ ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن جب جہنم کی آگ ہماری اور آپ کی طرف جب بڑھے گی تو یہی آنسو ہمارے کام آئیں گے۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرماتے تو کہتے اے اللہ، مجھے ایسی